السلام علیکم۔ گوٹ لائف لینڈ سے فرحان الیاس گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سٹی سمندری، گوجرا روڈ، نلد، واپٹا گریڈ اسٹیشن، یہ ہماری لوکیشن ہے۔ تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، ملاقات کا ٹائم مانگتے ہیں، تو الحمدللہ اتوار والا سارا دن میں فارم پہ موجود ہوتا ہوں۔ تو یہ فارم کی لوکیشن آپ کو بتائی ہے، تو کسی بھی اتوار آپ آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو جانے انجانے میں آپ کے جانور کا نقصان کرتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے کیا کیا نقصان ہوں گے، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خوراک۔ خوراک جانور کی کیسی ہونی چاہیے۔ خوراک ہمارے جانور کی جو ہے نا، یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ سادہ فارمولہ، ایک حصہ اس کا فاسفورس ہوتا ہے، دوسرا حصہ کیلشیم ہوتا ہے۔ فاسفورس جتنا بھی ہے یہ ہمیں اجناس وغیرہ سے ملتا ہے، کیلشیم جتنا بھی ہے وہ ہمیں چارہ جات سے ملتا ہے۔ تو آگے ہم نے اس کو فاسفورس اپنے بکری کو کتنا دینا ہے، بھیڑ بکری کو، اور کیلشیم کتنا دینا ہے، کس چیز کو آپ کم کریں گے تو آپ کے نقصان زیادہ ہوں گے، کس کو آپ زیادہ بڑھا دیں گے تو تب آپ کے زیادہ نقصان ہوں گے۔ کیلشیم جو ہے نا، وہ ہم نے اپنے جانور کی جو ٹوٹل خوراک ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 2 حصے کیلشیم ہوگا، 1 حصہ فاسفورس ہوگا۔ اگر ہمارا جانور 1.5 kg ٹوٹل دن کی ڈرائی میٹر لے رہا ہے نا، تو خوراک کا جب بھی تذکرہ آتا ہے وہ آتا ہے ڈرائی میٹر پہ۔ ڈرائی میٹر ہوتا ہے باڈی ویٹ کے اوپر، ٹھیک ہوگا کہ آپ 100 kg کے جانور کو 3 kg، باڈی کا 3%، 50 kg کے جانور کو 1.5 kg۔ ہمارے عموماً پاکستان میں جو ہے نا، وہ 50 kg کا جانور عام زیادہ ریگولر پایا جاتا ہے۔ اس میں جب آپ نے کیلشیم کا استعمال کرنا ہے تو 2% کرنا ہے، فاسفورس کا کرنا ہے 1% کرنا ہے۔ فاسفورس جتنے بھی یہ اجناس ہیں ان سے آپ کو حاصل ہوگا، کیلشیم جتنے بھی چارہ جات ہیں ان سے حاصل ہوگا۔ بکری کو آپ نے کیلشیم ڈرائی میٹر کی صورت میں دینا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ سبز ڈال رہے ہیں ہم وہ خشک کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں۔ اگر آپ کیلشیم کی مقدار کو کم کر دیں گے نا تو آپ کی شدید نقصان ہوں گے۔ اگر فاسفورس کی آپ زیادتی کر دیں گے تو تب آپ کی شدید نقصان ہوں گے، ٹھیک ہوگا۔ کیلشیم کی مقدار بافر رکھنی چاہیے، فاسفورس کی مقدار مناسب رکھنی چاہیے، پھر آپ کا جو جانور کا بیلنس ہے نا وہ ٹھیک چلے گا، ڈائٹ اس کی بیلنس رہے گی۔ یہ تھا سادہ فارمولہ خوراک کا، کہ آپ نے خوراک کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی خوراک کو ڈیزائن کرنا ہے جانور کی۔ تو الحمدللہ آج تک جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے نا، جس چیز سے مجھے فائدہ ملتا ہے اور جو چیز مجھے نقصان دیتی ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے بچیں اور اس چیز کا آپ استعمال کریں۔ تو آج کچھ ایسی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ بیتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں نقصان کرتے، میرے ساتھ بھی نقصان ہوئے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ لیکن جب اس چیز کی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ چیز اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو نقصان ہے نا یہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ مختصر آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں
کہ میں نے کن چیزوں سے نقصان کھایا، جو اپنی آپ بیتی ہے وہ میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا۔ تقریباً آج سے نہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ جب سردی کے موسم میں خوراک کی شارٹیج آ جاتی تھی نا، تو ہم خوراک کو تیزی سے پیدا کرنے کے لیے یوریا کا استعمال کرتے تھے۔ جب وہ یوریا والا چارہ ہمارے جانوروں میں آتا تھا نا، تو وہ جانور کے شدید نقصان کرتا تھا۔ سب سے پہلے جانور کے جو پھپھڑے اس کو تباہ کرتا تھا، پھر جگر کے نظام کو ڈیمیج کرتا تھا، ٹھیک ہے، یوٹرس کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کے بعد اس کے آرڈر کو ڈیمیج کرتا ہے۔ حالانکہ ہم یوریا کا جو استعمال ہے وہ فیلڈ میں کرتے تھے، کھیتوں میں کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا، اپنی فصل وغیرہ کو۔ ابھی آپ نے اکثر بزرگوں کے زبانوں پہ یہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ جو کھاد والی چیز ہے نا، اس کو چارے کو زیادہ کھاد ڈالی ہوئی ہے، یہ جانوروں کو استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے آج سے 5-4 دن پہلے کھاد ڈالی ہے، اس کا آپ استعمال نہ کریں، تھوڑے دن ٹھہر کے استعمال کریں۔ دوسرا جو آج کل یہ چلتا ہے، وجہ اگر دیکھیں یہ ٹوٹل زہر ہے، وجہ یہ ہوتی تھی۔ تو جتنا نقصان آپ کا یوریا کرے گی نا، اگر آپ اپنے جانور کو خوراک نہ بھی دیں نا، تو آپ کو اپنا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ پیسے لگا کے بھی جانور کو خرچہ کر کے بھی آپ کی گروتھ پروڈکشن اسی جگہ پہ رہے، اس کے برعکس آپ کا نقصان ہو، ٹھیک ہے، تو کیا فائدہ ملے گا؟ جو چیز جانور کی خوراک میں نہیں ہے نا، اس کو آپ استعمال کریں گے، جو ٹوٹل ہو گئے زہر، تو کیا بنے گا آپ کا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ جتنی زیادہ کھاد اور سپرے والی آپ سبزیاں استعمال کریں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہی چیز ہے جانور میں، اس کو تھوڑا مل جائے لیکن یوریا سے پاک ملے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے چارہ میں، آپ کی خوراک میں یوریا کا استعمال ہوگا نا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً جتنے بھی اچھے کامیاب لوگ ہیں نا، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں گندم وہ ملے کھانے کے لیے جس میں کھاد اور سپرے کا استعمال نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ صحت کے لیے اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی قیمت ڈبل دیں گے۔ یہی چیز آگے آپ کے جانوروں میں، ہم جتنا زیادہ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اتنے ہی ہماری زمین بھی خراب ہوتی ہے۔ اگر ہم کھاد کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری زمین جو ہے نا وہ پیداوار نہیں دے گی۔ اس سٹیج پہ ہم آ چکے ہیں ابھی تک۔ کوئی بھی انٹرنیشنل سطح پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کام ہوگا نا، تو وہ یہی ہوگا، سب سے پہلے آپ کی خوراک میں کوئی ایسی چیز مکس کریں گے، آپ کی خوراک کو چینج کریں گے، پھر وہ آگے کامیاب ہوں گے، اپنی میڈیسن میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہوگا، آپ کے طاقتور لوگوں کو ناکام کر لیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم خود ہی اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو جو اس وقت کی بات ہے کہ جی چارہ کو نا، میرے استاد نے کہنا کہ یار اس کا استعمال نہ کرو، یہ نقصان ہے۔ میں نے سوچنا یار یہ جو ہمسایوں کی فصل ہے یہ مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، ہم 2 مہینے انتظار کرتے ہیں سردی میں، ہم بھی مہینے میں تیار کریں، ہمارے جانوروں کو بھی چارہ اچھا ملے۔ لیکن جو میرے استاد کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ نہ کرے ایسا، تھوڑا مل جائے لیکن ہو شاندار اور اچھا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے 2 سال لگاتار اسی چیز کا استعمال کیا فصلوں میں۔ 2 سال کے بعد رزلٹ کیا ملا کہ جو نیو جنریشن تھی، نئے پیدا ہونے والے بچے تھے 2 سالوں میں، ان کی جو گروتھ ہے، ہائٹ ہے، وہ ختم ہو گئی، نمبر 1 کے اوپر۔ نمبر 2 کے اوپر جو ینگ جانور تھے ان کا نزلہ، زکام اور کھانسی، یہ مسئلہ پہلے سال ہی شروع ہو گیا۔ نمبر 3 کے اوپر ٹھیک 1.5 سال کے بعد اس سے جانور جو ہے نا وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے، ضائع ہونا شروع ہو گئے۔
کوئی بھی مسئلہ آنا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی لیکن وہ کور نہ ہونا. قدرتی طور پہ جانور نے جو ہے نا وہ ویک خوراک اس نے چھوڑ دینی, کمزور ہونا شروع ہو جانا, آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانا. جو تھوڑے ایجڈ جانور تھے وہ بالکل 2 سالوں میں زیرو ہو گئے, وہ ڈیڈ ہو گئے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بکری زیادہ لمبا ٹائم گزارے, زیادہ دفعہ بچے پیدا کرے, تو آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز جو یوریا ٹریٹڈ ہے اس کا استعمال نہ کریں. نمبر 1 کے اوپر اگر آپ کی خواہش ہے کہ پہلے ہماری بکری اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی, اب ہم اتنی خوراک دے رہے ہیں اچھی, تو کیوں دودھ نہیں دیتی؟ اس میں اکثریت جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا, جس کی بیسیکلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہمارا جانور جو تھا نا وہ اتنا دودھ دے رہا تھا. پہلے جو آپ کا جانور دودھ دے رہا تھا اس وقت وہ گریزنگ پہ تھا. گریزنگ کے کوئی بھی خوراک یا چارہ جات کھائے گا اس کو ذمہ دار کی کھاد نہیں لگی ہوگی, بہت کم مقدار میں ہوگی. کیوں؟ یہ چیزیں اسی جگہ سے ملیں گی جو ویران ہوگی, جس کو ذمہ دار کاشت نہیں کر رہا یا جس کو تھوڑے ٹائم کے بعد کاشت کرنا ہے. اس سے آپ کے جانور کی باڈی جو ہے نا اس کو نیچرل چیز ملتی ہے تو وہ فٹ رہتا ہے اور آپ کو پروٹیکشن زیادہ دیتا ہے. جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی بیسک وجہ یہی بنتی ہے کہ اس کو ایسی چیزوں کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کا جو اندر کا بلڈ سرکل ہے نا یہ پورے نہیں ہوتے. آپ کو ایک شاندار بات بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کے بلڈ کا سرکل جو ہے نا یہ 1800 چکر آرڈر کا نہیں لگائے گا تو 1 لیٹر دودھ نہیں بنے گا. 1800 چکر لگائے گا تو 1 لیٹر دودھ بنے گا. جتنی زیادہ سپیڈ سے اس کے پھپھڑے کام کریں گے, دل کو ہوا دیں گے, آکسیجن کا لیول برابر رکھیں گے, اتنی زیادہ مقدار میں دل بلڈ کو پمپ کرے گا, اتنی سپیڈ اس کی زیادہ ہوگی, اتنے چکر زیادہ ہوں گے. جب یہ سلسلہ میں نے دیکھا نا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار استاد میرا ٹھیک کہہ رہا ہے, انہوں نے زندگی گزاری ہے اس چیزوں میں. تو پھر جب میں نے اس کو بالکل یہ چیزوں کو بند کر دیا نا تو اللہ کے فضل سے جو جانوروں کی گروتھ پچھلے 1.5 سال سے رکی ہوئی تھی نا وہ قدرتی طور پہ ٹھیک 3 مہینوں کے اندر اندر برابر ہوگی. 3 مہینوں میں انہوں نے دوبارہ گروتھ کرنا شروع کر دی. اچھا, جو جانور بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے وہ رک گئے, جو موٹیلٹی تھی وہ زیرو ہوگی. اکثریت ہمیں سننے میں یہ لفظ آتا ہے کہ یہ جانور کی ضرورت ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو یار جانور کی چلو یہ ضرورت ہے تو باقی چیزیں نہیں ضرورت. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جانور کی ضرورت ہے, نیچرل ہے, آپ ان کا استعمال کریں. یہ ضرورت کدھر سے ہوگی؟ آگے آپ کو یوریا کا جو نقصان ہے, آپ کا جانور بار بار کراس ہوگا, رپیٹ ہوگا, ٹھیک ہوگا. ہماری یہ جو 7 نمبر میڈیسن ہے اللہ کے فضل سے اس کا رزلٹ جو ہے نا جو 100% سے بھی زیادہ ہے. اس کو میں نے ڈیزائن کیسے کیا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یوریا کے نقصان کو کون سی چیزیں کور کریں گی, اسی چیز کے اوپر اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے میں نے جب اس کو شروع کیا تو اللہ کے فضل سے کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے کہ جو رپیٹر اور اس کو 7 نمبر دعا استعمال ہوئی ہو تو وہ دوبارہ کنسیو ہو گیا. کہ مجھے پتہ جو تھا کہ زیادہ تر ایشو یہ چل رہا ہے. جب آپ کے جانوروں کے سب سے پہلے جو سب سے نازک چیز ہوتی ہے نا وہ پھپھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کے جانور کے پھپھڑے کمزور ہوں گے نا تو وہ ایٹومیٹیکلی جتنی بھی یہ سردی کی بیماری ہے نا ان کو کور کرے گا. جب آپ کے جانور کے پھپھڑے مضبوط ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو نہیں کور کرے گا, سردی بڑے سکون سے بڑے فٹ طریقے سے گزارے گا اور صحت مند ایکٹیو رہے گا. سردی میں جو اصل جانوروں کا عاشق آدمی ہوتا ہے نا, صحت مند جانور جس کے پاس ہوتے ہیں, اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اکثریت میرے ساتھ جو ہوتا تھا, میرا استاد میرا ٹیسٹ جب لیتے تھے تو جنوری کا منتھ ہوتا تھا, کبھی جنوری کا سینٹر ہوتا تھا, کبھی جنوری کا لاسٹ ہوتا تھا, تو بارشیں اس میں آ جاتی تھیں. تو جب بارش لگی کو 2 دن ہو جاتے تھے تو استاد مجھ سے آ کے پوچھتا تھا کہ یار آج آپ کی کتنی بکریاں ہیٹ میں ہیں.
تو میں نے بتانا کہ ہمارے اتنے جانور آج ہیٹ میں ہیں، تو اس نے مجھے شاباش دینی، ٹھیک ہوگا، یہ کوئی بھی سردی کی جو ثقافت ہے یہ مجھے انعام میں دینی، تو بتانا کہ تم اس دفعہ اس سال کامیاب ہو۔ جس دفعہ میں نے بولنا کہ اس دفعہ ہمارا جانور کوئی بھی ہیٹ میں نہیں ہے، پھر اس نے پوچھنا کہ آپ کے پاس خالی جانور کتنے ہیں، اس کو بتانا کہ خالی جانور ہمارے پاس اتنے ہیں، تو پھر اس نے کہنا کہ یہ اس سال آپ کی خوراک نہیں ٹھیک رہی، کوئی نہ کوئی کمی ہے جانوروں میں، اس کمی کو پورا کریں۔ میں نے آگے سے پوچھنا کہ استاد جی کیسے کمی کو پورا کرو، کس چیز کی کمی ہے، تو اس نے مجھے یہ بتانا کہ ابھی تم خود ہی سوچو اس کو کیا دینا ہے اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی آگے بتانا، اگر نہ سمجھ آئے پھر مجھ سے پوچھنا۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ جو بکری صحت مند ہوگی وہ فل سردی کی بارش میں مستی کرے گی، جو بکری کمزور ہوگی وہ سردی میں کیا، وہ سردی کو دیکھتے ہی، بارش کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گی۔ جب آپ کے جانور کی یہ پوزیشن ہوگی تو آپ کا جانور جنگ رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ جب یہ پوزیشن ختم ہوگی تو سمجھ لو اس کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اچھا، بکری اور بکرے کا جو بڑھاپا ہے اس کی تقریباً مدت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال، نہیں تو سال سوا سال ہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ موٹیلٹی میں چلا جاتا ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جب آپ کے جانور کو آپ کوئی نارمل عام خوراک دے دیں، ٹھیک ہو گیا، تو وہ اپنے باڈی کو بھی فٹ رکھے گا، اس میں کمزوری کی ریشو بھی کم ہوگی، تو اور اس میں پرابلم بھی کوئی نہیں آئے گی۔ جب آپ اپنے جانور کو ہیوی خوراک دیں گے لیکن یوریا سے نہیں بچائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی جو جانور کی رحمت رونق ہے نا وہ نہیں اس کے اوپر رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ جو جانور کو اس وقت نقصان دہ چیز ہے یہ کھاد ہے۔ آپ اس کو کسی ونڈے کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی چارے کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں، یہی چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، میری آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے اتنا اس کو کم کر دیں۔ یہ جتنے بھی ڈرائی ایریے ہیں، جدھر بنجر بیابان ریگستان ایریے ہیں، ادھر جو جانور آپ کو ملے گا وہ اچھا شاندار اور کم بیماری والا ملے گا۔ ان کا جو اینیمل کا ڈاکٹر ہے وہ بھی آج آپ اس کو کال کریں تو تیسرے دن بعد آئے گا۔ تو یہ جتنے ہمارے اپاشی والے ایریے ہیں ادھر میں آپ کو ہمارا جتنا بھی جانور ہے یہ کمزور ملے گا، ہڈیوں کے ڈھانچے ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جو اس کا قدرتی اندر کا نظام ہے نا یہ آپ نے تباہ کر دیا ہے، تو تباہ کرنے کے بعد جتنی مرضی اچھی خوراک دے جائیں کیا وہ رزلٹ دے گا؟ ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اندر کا قدرتی نظام چل رہا ہے، اس کو آپ کم خوراک بھی دیں تو وہ اللہ کے فضل سے اپنے معدے سے اس سے رزلٹ پورا نکال لیتا ہے، اسی لیے فٹ ہے۔ تو لہذا جتنا یہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے جو 2 سال میں نے نقصان میں گزارے، جب سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جتنا نیچرل چیزوں کا استعمال کریں وہ بہتر رہے گا، تو اس وقت سے یہ بالکل چیزیں جو ہے نا یہ فیل ہو گئی ہیں کہ جانور کو چلانا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ ہم اس کو ایسی چیز دیں جو پیور آرگینک ہو تو اللہ کے فضل سے آپ کا جو جانور کا معاملہ، جب آپ کے جانور کو یوریا شروع ہو جائے گا نا استعمال ہونا، بے شک تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، تو بہت تیزی سے آپ کا جانور جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہوگا تو یہ آپ حساب لگا لیں جیسے ہیرون نہیں ہوتی، یہ ایسے جانور کو تباہ کرتا ہے، اس کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کا جانور بالکل چھوٹے بچے پیدا کرے گا، کسی کام کا اس کا دودھ نہیں ہوگا، اندر جو اوپر چربی کی لہر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کوئی بھی اس کو بیماری آئے گی 1 سے 2 دفعہ آئے گی تو وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے ادھر ارد گرد یہ نظر مارنی ہے کہ جن جانوروں کو یوریا والا ونڈے استعمال ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ان کی لائف آپ کو کبھی بھی وہ تیسرے سال ملیں گے نہیں، یہ آپ نے دیکھنا۔ اچھا، بہت سارے دوست جو ہے نا اس چیز سے نا واقف ہیں۔ میرے بھائی یہ میری آپ کو ایک ریکویسٹ ہے
آپ خوراک بھی چک نہ ڈالیں، اگر ڈالنی ہے تو پھر یوریا والی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ بہت سارے دوستوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں وہ بات بتاتا ہوں جو دی اینڈ اور نچوڑ ہوتا ہے. میں نے اپنی اکثر ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ یار جو میرے والا طریقہ ہے نا، اس کو چھوڑ کے باقی آپ جتنے مرضی طریقے استعمال کر لیں، جب بھی آپ نے کامیاب ہونا ہے یہ اسی طریقے سے ہونا ہے. کیوں بتایا آپ کو؟ کہ یار یہ پوری دنیا کا طریقہ کار اور اصل طریقہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ نے 30 سال کے بعد فارمنگ میں سیکھنی ہے نا، وہ آپ کو صرف ایک ٹچ کے ساتھ فرحان کی مل جاتی ہیں. اور اللہ کے فضل سے آج تک جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، وہ 100 نہیں 110% پیور ہوتی ہیں. بہت سارے دوستوں کا یہ تھا کہ یار جیر ایسے وہ جیر کے اوپر میں نے ویڈیو بھی دوبارہ بنائی. تو یار میں آج بھی یہ آپ کو اپنے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کنٹریوں کی ویڈیو تو دیکھیں یار، وہ تو انسانوں کی اس چیز کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں اور اس کے اتنے فائدے بتا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو ہم جانوروں میں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا جو چیز نہیں استعمال کرنے والی اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں یار یہ اس میں تھوڑا استعمال ہوتا ہے، چلو ہم یہ استعمال کر لیتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اس کا استعمال کریں گے نا جانور کی فیڈ وغیرہ میں، یا جو چارہ جات آپ جانور کو ڈال لیں اس میں، اتنا زیادہ آپ کا نقصان ہوگا، پرافٹ نہیں ہوگا. اللہ کی فضل سے جس جماعت سے میرا تعلق ہے نا اور جن کی میں پیروی کرتا ہوں، میری جماعت میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے مسلمان نہیں، واٹ ایور آپ یہ لگا لیں کہ کسی دوسرے انسان چرند پرند کا بھی کوئی نقصان کر سکے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی وہ کسی کا نقصان سوچ بھی سکے. اور اللہ کے فضل سے یہ ہماری پہلی درسگاہ ہوتی ہے الحمدللہ، اور فخر ہوتا ہے ہمیں جب اس میں ہم شامل ہو کے اس رستے پہ چلتے ہیں نا، تو پھر اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ اب مزہ آیا، اب زندگی بنی. تو میں اپنی زندگی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے ادھر گئے نا، تو میں نے اپنے بزرگوں کے مزار کے اوپر نا، تو جب میں نے ادھر درود شریف کا ورد دیکھا نا، تو میرے ذہن میں سب چیزیں نکلی، ایٹومیٹیکلی میری زبان سے نا بے ساختہ ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا. تو کبھی آپ کا بھی ہوا نا چکر تو یہ دیکھ لینا، کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی، اللہ کے فضل سے ایٹومیٹیکلی ہو جائے گا. اگر میں نے آپ دیکھیں نا کہ جو ذکر ادھر دیکھا ہے، تو میں اپنا ایک بتاتا ہوں اندازہ آپ کو تجربہ، کہ آپ مسجد نبی کے بعد جو سب سے زیادہ ذکر میں نے دیکھا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نظریہ کچھ اور ہو، تو یہ میں نے اسی جگہ پہ دیکھا ہے جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں، دالوال شریف. تو اللہ کے فضل سے جب آپ کی روحانیت کی طاقت یہ ہوگی نا، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو سچ ہوگا وہی آپ سے آئے گا، دوسری چیز نہیں آئے گی. اچھا کچھ دوستوں کا یہ بھی سوال تھا کہ یار آپ اپنے ونڈے میں یوریا تو نہیں استعمال کرتے، سارے یوریا استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے. تو اس کے اوپر میرا مختصر یہ ہے کہ یار میرا اوپن چیلنج ہے، آپ جس لیبارٹری سے چاہیں جس جگہ سے چاہیں آپ کے پاس، آپ چیک کر لیں، جو طریقہ آپ کے پاس ہے اس طریقے سے آپ چیک کر لیں. تو کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم جانور کے ساتھ، اور ساری زندگی اور لائف ایسا نہیں کریں گے کہ جانور کے ساتھ ہم دھوکہ کریں. تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یوریا جیسی یا یوریا. اور اللہ کی فضل سے جو چیز ہم آپ کو دیتے ہیں وہی ہم اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں. تو باقی اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ جس جگہ سے جائیں، جیسے مرضی آپ کا دل کرے آپ اس کا اوپر چیک کر لیں، اس کا ٹیسٹ لگا لیں، تو آپ کو کسی بھی جگہ سے ثابت ہو جائے تو آپ اپنی رپورٹ لے کے میرے پاس آ جائیں، یار یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو جرمانہ کہیں گے وہ میں بھروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی وہ رپورٹ سچ نہ نکلی تو جو میری سزا ہوگی وہ آپ بھریں گے. تو الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کامیابی ہے کہ جب آپ انسانوں کی، جانوروں کی دعائیں لیں گے نا، تو یہی اصل کامیابی ہے. تو یہ تھا جو واقعہ میری زندگی میں سے گزرا کہ یوریا کیا کیا نقصان کرتی ہے انسان سے لے کر
جانور تک. ایک میرا دوست تھا تو اس کا نا چھوٹا بچہ تھا, وہ بہت بیمار تھا. اس کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کے بچے کو نا یہ سردی کا بڑا مسئلہ تھا. ہمارے عرف عام میں اس کو کہتے ہیں نمونیا, ویسے کہتے ہیں, بکیوں کی کسر بھی کہتے ہیں. تو میں نے اس کو نا ایک میڈیسن دی تیار کر کے, عام ہیٹ والی. میں کہ یار یہ تم اپنی بکریوں کو دو, ٹھیک ہوگا. اور اللہ کے فضل سے, اپنے میں اس دوست کا نام نہیں لینا چاہتا, نامی کا نامی بندہ ہے بکریوں کے میدان میں. تو یہ آپ ایک اپنی بکری کو دو, ٹھیک تیسرے دن کے بعد وہ بکری کا دودھ اپنے بچے کو پلانا شروع کر دو. الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ ہو گیا, سردی بھی آگے سے بڑھ گئی ہے, بچہ بھی فٹ ہے, دوائی بھی نہیں لے رہا. صرف وہ جو میڈیسن تیار کی ہے وہ بکری کو دے رہے ہیں, بکری کا دودھ وہ پی رہے ہیں. تو یہ کمال ہے بکری کا. اگر آپ اس کو ایسی چیزیں ڈالیں گے اور اس کا چیز کا آپ خود استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا. تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ کون سی چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کا آپ استعمال کر کے اپنے نقصان کو کنفرم اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں, کور نہیں کر سکتے. السلام علیکم جی, اللہ حافظ.